السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جاری جنگ ہے، اس میں اب مستقبل قریب میں پاکستان کا کردار کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پر آپ کے سامنے تجزیہ رکھیں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا جو کردار ہے وہ یقیناً بنتا ہے، اور جو یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے، 6 روز ہو گئے ہیں، اسرائیل اور ایران دونوں ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے اور جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ جو فیلڈ مارشل ہے جنرل عاصم منیر، ان کو صدر ٹرمپ نے اپنے ہاں وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا، زونانے پر مدعو کیا۔ 2 گھنٹے تک کم و بیش گفتگو جاری رہی، اور اس حوالے سے جو صدر ٹرمپ نے بعد صحافیوں سے بات کی وہ بڑی اہم ہے اور اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جو عاصم منیر ہے وہ ہم سے زیادہ ایران کو جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس پر فکر مند ہے اور وہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہی جو صدر ٹرمپ کی پاکستان کی جو فیلڈ مارشل سے گفتگو ہوئی، ان کے جو ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ہیں ملک عاصم، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور یہ تمام جو سیر حاصل بات چیت ہوئی، اس کے بعد ہی صدر ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہفتوں کے لیے وہ ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے یا فوجی کارروائی کا حصہ بننے کے حوالے سے جو اپنا پروگرام ہے وہ ملتوی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو یقینی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح ہے۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے، اس مسئلے کا منصفانہ حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مگر امریکہ کیا چاہ رہا ہوگا؟ یقیناً امریکہ پاکستان کے ساتھ بسا اوقات، جیسے کہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے، وہ اپنا مطلب نکالنے کے حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور کچھ لوگ جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے امریکہ نے پاکستان پر رخ کیا ہے، اس پہ یقیناً فکر مند بھی ہونا چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ امریکہ کے متعلق ایک بڑی مشہور قول ہے کہ جناب امریکہ کی دشمنی تو بری ہے ہی، مگر اس کی جو دوستی ہے اس پہ بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان یقینی طور پر اس تمام صورتحال کا ادراک رکھتا ہے، اور پاکستان کی نظر ہے چین، اس کا جو ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ جو پاکستان کا درینہ تعلق ہے وہ بھی پاکستان اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ مگر یہ بات کیا سرائیاں اب کی جا رہی ہیں کہ کیا پاکستان ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع ہے، جو جنگ ہے، اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے حوالے سے ناظرین، یہ بات جیسے میں نے پہلے ذکر کی کہ یہ بات اب بالکل اوپن ہے کہ پاکستان نے اس جنگ کے مخالف میں اپنا جو ہے وہ وزن ڈال چکا ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے۔ اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ محض اس کا نشانہ پہلا ایران نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں غزہ میں تباہی و بربادی ہو چکی ہے، اور آئے روز جو اسرائیلی اور امریکہ کی مدد سے جو فوڈ پوائنٹس بنے گئے ہیں، جو خوددادی سامان دینے کے حوالے سے جو پوائنٹس خود اسرائیل اور امریکہ نے بنائے ہیں، اس پر جو فلسطینی آتے ہیں وہاں پر فائرنگ کی جاتی ہے، اور آج بھی جو ہے وہ درجنوں جو فلسطینی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، اور منظم انداز میں جو ہے یہ قتل عام کا سلسلہ جاری ہے، اور یقیناً اس پر اسرائیل کی بات کی جاتی ہے اور امریکہ کی بات کی جاتی ہے۔ یعنی کہ پہلے اسرائیل نے غزہ کو نشانہ بنایا، اس کے بعد جناب لبنان کی باری آئی، پھر جناب شام میں اس نے جو ہے وہ مختلف حوالوں سے کیا، اور اب جو نشانہ ہے حوثی قبائل بھی بنے، اب نشانہ کون ہے؟ اب ایران ہے۔ یعنی کہ اسرائیل کی ایک جارحانہ حکمت عملی ہے جو وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کے کندھے پر سوار ہے۔ پاکستان یہ تمام چیزیں، پاکستان کی جو قیادت ہے اس کے نظر میں یہ تمام چیزیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم اس انداز میں امریکہ کو کوئی کندھا فراہم کریں گے یا امریکہ کی اس طرح مدد کریں گے کہ وہ اسرائیل پر کی جو جارحیت ہے اس میں کوئی مدد کا پہلو سامنے آئے، یا کہ ایران کو نشانہ بنانے کے حوالے سے پاکستان کا کوئی خدا نخواستہ کوئی کردار آئے، تو پاکستان اور ایران پڑوسی ممالک ہیں۔ امریکہ کی یہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ رہی ہے کہ وہ مطلب نکالنے کے بعد وہ بھاگ جایا کرتا ہے، جس طرح سے اس نے افغانستان سے کیا، جس طرح دیگر ممالک سے کیا۔ لہٰذا یہ تمام جو تجربات ہیں، پاکستان کی جو قیادت ہے، ہماری جو سیاسی اور ملٹری قیادت ہے، وہ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھ رہی ہے۔ ہاں، اس میں جو ایک بڑا ایک مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک راستہ بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور جو ہندوستان ہے، جو انڈیا ہے، اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور اعلانیہ طور پر امریکہ جو ہے وہ
بھارت کی سپورٹ کرتا چلا آ رہا ہے، مگر اب یوں لگتا ہے کہ جو امریکہ میں یہ سوچ بڑی ہے، یہ پروان چڑھی ہے کہ ہمارے جو تمام تر جو کارڈز ہیں وہ بھارت کے ساتھ منسلک نہ کیے جائے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ ایک خطے کا اہم کھلاڑی ہے اور اس کا جو محل وقوع ہے وہ اہم ہے، لہذا پاکستان کو بھی انگیج کیا جائے۔ یہ اس لحاظ سے مثبت ہے اور پاکستان اسی بات کو بنیاد بنا کر آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان نے یقیناً مثبت کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی اور ملٹری قیادت ہے اس میں یہ سوچ موجود ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان تو بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتا ہے کہ وہ تنازعات تمام جو ہے وہ پرامن انداز میں حل کیے جائے۔ اب ایران کے ساتھ بھی وہی چاہتا ہے کہ ایران کا جو معاملہ ہے، جو جنگ کا معاملہ ہے، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹے۔ آنے والے دنوں میں یقینی طور پر آپ کو جو ملاقات ہوئی ہے ہمارے فیلڈ مارشل اور صدر ٹرمپ کی، اس کے مثبت اثرات آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ جو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے جو جنگ میں شمولیت کا فیصلہ، یقیناً اس کو بھی آپ اسی پس منظر میں دیکھیں کہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنا جو مثبت رول ہے وہ بہترین انداز میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔